الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا، یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی صورت میں آیا تھا، ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی۔ ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا، آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے۔ عذاب کون سا؟ آخرت کا۔ ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی۔ کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن۔ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے۔ تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے، اب مزید آگے آئے گی بات۔ ماکثین فیہ ابدا، اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے بالخصوص ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے شرک اس لیول کا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا چنا، نعوذ باللہ۔ اسپیسیفکلی ظاہر ہے یہ مشرکین عرب کے بارے میں مکی صورت ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کرسچنز کے اندر بھی جو غلوف کرنے والے تھے وہ بیگاٹن سن کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو، اگرچہ آج کے کرسچن اس سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ کنگ جیمز ورژن جو اس وقت انجیل کا پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس میں سے انہوں نے بیگاٹن ورڈ جو ہے نکال دیا ہے، اور اب وہ وہی عقیدہ اپنی اس انجیل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں مانے ہوئے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اگلی الہامی کتابوں میں انبیاء کو، ان کے ماننے والوں کو اللہ کے بیٹے کہا گیا۔ یہ بیٹا ولد والا نہیں ہے، یہ ویسے ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جیسے ایک باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی، اس طرح اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے۔ پھر اردو میں تو ہم یہاں تک بولتے ہیں جی اس سال 20 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا۔ توحید کے فرزند کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہے ابناء اللہ،
اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے، یہ ولد کی فارم میں نہیں ہے۔ بہرحال خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ڈر سنانے والی یہ کتاب ہے، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ کرسچن ہو۔ جوز تو اب بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں، ان کا ایک گروہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا۔ جوز تو اس وقت بالکل اسی توحید کے اوپر ہے جو مسلمانوں والی توحید ہے، اور وہ اتنے اپ رائٹ ہیں اس معاملے میں، ان کے جو ربی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ کرسچن سے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس وقت جو جیوز ہیں۔ اور یہ جیوز میں زائنسٹ نہیں کہہ رہا، زائنسٹ جو ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ وہ والے جیوز جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے ہیٹ وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو لگتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہیں، یہ وہ والے جیوز۔ اور وہ اتنی حقارت سے کرسچنز کو ڈیل کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رب مان لیا۔ تو یہ کوئی میں یہودیوں کے فضائل نہیں سنا رہا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، لہذا قرآن سے ریلیٹ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ بدعات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں۔ اس وقت جو یہودی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ہاں، کرسچنز میں جو کیتھولک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور واقعی وہ 3 in 1 کہتے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل ننگی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسی ابن مریم ہی خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ڈر سنانے کے لیے جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہے، بس ان کی وشفل تھنکنگ ہے، جس میں مسلمانوں نے بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ نکال لیا۔ آپ کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں، کرسچن بھی اسے گستاخ عیسیٰ سمجھتے ہیں، گستاخ یسوع سمجھتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ ٹوائلٹ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو توہین کر رہے ہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، یعنی یہ بھی گمراہ، ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا جملہ ہے جو ان کی منہ سے نکل رہا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو نہیں بول رہے مگر صراحتاً ایک جھوٹ۔ یہاں تو اسی پر ہی اکتفا کیا گیا، سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا چنا۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو یہ دے رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا۔ اب وہ مشہور زمانہ آیت آ گئی نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں، ان کو دعوت حق دیتے ہوئے، ان کے پیچھے پڑتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کف افسوس ملتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا، دل آپ کسی کا نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود حق قبول نہیں کرتا، اور جب خود قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے
اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کسے دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے، آپ نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کرے جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے، ویتجنبها الاشقى، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے چھوڑ دے، اسے ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نے ڈر اسے سنانا ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، قرآن کے ذریعے اسے ڈر سنائے، بس باقی وہ چھوڑ دے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پہ جتنی بھی آسائش کی زینت کی چیزیں بنائی ہیں نا، تو یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ وہ دنیا کا فتنہ، اس زینت میں ڈوب نہیں جانا، یہ دجالی فتنہ ہے، بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھو۔ یہ جو تمہیں رونق نظر آ رہی ہے دنیا کی، سائنس کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا جو جائز یوز ہے وہ تو درست، لیکن اس میں ڈوب کر آخرت سے غافل نہیں ہونا۔ یہ ہم نے ساری رونق اس لیے لگائی ہے تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں پر آیا کہ زندگی اور موت کا یہ جو نظام پیدا کیا اس لیے تاکہ جانچے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پھر سورہ ہود میں آیا کہ زمین و آسمان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جانچا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے ہمیں، اور ہم نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے گاڈ کو۔ کتنی حیران کن بات ہے، پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے اور انسان اللہ کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے۔ یہاں پر آئے یہ جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس لیے تاکہ تمہیں جانچا جائے کہ ان رونقوں میں ڈوب کے ہم سے غافل تو نہیں ہو جاتے۔ ہم اپنے پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، یہ کتاب بھیجی ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے، رہنا اسی دنیا میں ہے، ہاں رہبانیت اختیار نہیں کرنی، پتے پہن کے جنگلوں میں نہیں جانا، یہیں پر رہنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں، یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان سے بھاگ کر نہیں جانا، یہ رونق تمہارا امتحان ہے۔ اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے قرآن میں، بیویاں بھی فتنہ ہے، یعنی آزمائش۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم بالکل فلیٹ کر دیں گے، چورا چورا کر دیں گے، یعنی یہ ساری زینت ختم ہو جائے گی، آخرت کا دن، قیامت کا دن، سب کچھ ختم، ساری رونقیں ختم، پھر آخرت شروع ہوگی، ہاں پھر ہوگا وہ یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ اللہ نے کہا یہ ساری رونقیں دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، فلیٹ زمین ہو جائے گی۔